اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں بدعت کے بارے میں بیان کریں گے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اور اسلام میں جو نئے نئے کام شروع ہو گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جو کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدعت کہتے کس کے ہوں۔ بدعت وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نئی کام، نئی چیز یا کوئی بھی نیا کام چاہے نیکی سمجھ کے آپ کر لو، لیکن وہ آپ کے لیے گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ساری بدعت گمراہی ہے، چاہے جو بھی ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اپنی کہ کوئی بدعت حسنہ ہے، کوئی بدعت اس طرح ہے کہ کوئی اچھی بدعت بھی ہے، بری بھی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کہ سب جو ان سی بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ترجیح دی جائے گی، ان کی بات کو چھوڑا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ بدعت وہ چیز ہے کہ نبی پاک نے جو کام بتایا اس سے یا بڑھ کر کریں یا کم کریں، ٹھیک ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ چاہے نئی چیز ایڈ کی جائے، جس طرح نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم ودینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اس دن مکمل ہو گیا تھا، حجۃ الوداع کے دن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اپنی اونٹنی پر چڑھ کے۔ تو جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں بدعت کے بارے میں، کہ جس طرح نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تیسرا نہیں کیا جا سکتا، کہ نیکی سمجھ کے چاہے وہ تیسرا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اذان دیتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی کہے کہ چلو نیکی ہے میں پورا کرنا پڑھ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح نبی پاک نے بتا دیا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شارٹ بتایا یا پورا بتایا، نبی پاک نے جو بتایا اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی۔ جس طرح 3 بندے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ روزے رکھتے ہیں اور کبھی روزہ افطار کرتے ہیں، اور ایک عمل وہ ہے کہ رات کو قیام بھی کرتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، اور وہ شادی بھی انہوں نے کی ہے، اپنے معاملات گھر کے بھی سنبھالتے ہیں۔ تینوں نے بولا، ایک نے بولا کہ میں ساری زندگی جو سا روزے رکھوں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا، نیت کر لی۔ دوسرے نے یہ بولا کہ میں ساری زندگی قیام کروں گا ساری رات، اور تیسرے نے بولا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اس طرح عبادت میں گزار دوں گا۔ وہ چلے گئے تو نبی پاک گھر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو بلا لیا کہ کون یہ صحابہ جو میرے آئے تھے کہ گھر میں مسئلہ پوچھنے کے لیے اور یہ نیت کر کے گئے۔ ان میں سے تینوں کھڑے ہوئے کہ میں نے یہ نیت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے نیت اچھی ہے آپ کی، میں روزے ساری زندگی رکھوں گا، شادی نہیں کرواؤں گا، اور تیسرے نے بولا تھا میں قیام کروں گا، نبی پاک نے فرمایا میں قیام بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، گھر کے معاملات بھی میں اپنے فرائض انجام دیتا ہوں۔ اور تیسرا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ مطلب کہ میرے سے جو زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے نیکی کی نیت سے ہو، وہ گمراہ ہے، وہ نیکی میں نہیں لکھا جائے گا، گمراہی میں لکھا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے خاص طور پر فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے، ایک صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا بتایا، تو انہوں نے بولا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ گناہ نہیں کرتے، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے لیے کوئی زیادہ عمل بتاؤ ہم کریں اور اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ چاہے میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، میں معصوم ہوں، لیکن تم میرے امتی ہو، چاہے گناہ گار ہو، لیکن عمل وہی ہے جو میں کر رہا ہوں، میری اطاعت کرنی پڑے گی۔
اگر میرے سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرو گے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آج یہ دیکھ لیں، یہ پنجابی میں نیت کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضعیف حدیث بھی کئی حدیث میں نہیں ملتی، لیکن پنجابی میں کر رہے ہیں۔ اس کی عربی نہیں ہے، کسی کی علماء کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ اس کی عربی آپ بتا دیں ہمیں، لیکن اس کی عربی بھی نہیں ہے، اور سٹارٹنگ پہ ہی بدعت سٹارٹ ہو گئی ہے، اس کی نماز کس طرح قبول ہوگی؟ اور یہ جو اذان سے پہلے درود پڑھنا سٹارٹ کر دیا ہے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ نہ یہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ انہوں نے مرضی سے بنایا ہے سارا، اور مرضی کا دین نبی پاک نے فرمایا جو مرضی سے ایڈ کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ عمل وہی قبول ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اور ان کی مہر کے بغیر جو عمل ہے وہ بیکار ہے، ضائع ہے۔ اس لیے خدا کے لیے عمل کرو، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے وہ اس پہ کام پہ عمل کرو۔ اپنی مرضی سے کوئی دین نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے۔ دین ہمارے نبی پر نازل ہوا، کسی بزرگ پر دین نازل نہیں ہوا۔ آپ تو انبیاء علیہ کرام سے سارے افضل ہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی انبیاء بھی جو سے نا نبی جو آئے ہیں وہ بھی آپ کے مقابلے میں جو سا عزت شان نہیں ان کو ملی، آپ سب سے افضل بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس کے بعد اگر آپ محمدی کو چھوڑ کر کلمہ محمدی پڑھیں تو اپنے آپ کو حنفی کہلائیں، بریلوی کروائیں، یہ کتنی کیا کرتے ہیں کہ مخالفت کی بات ہے۔ آپ ان کی کلمہ آپ پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہلاتے ہیں آپ کو حنفی ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، کتنے جو یہ فرقے بن گئے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے ذہن پر غور کرو کہ یہ دین محمدی ہے یا بریلوی ہے یا حنفی ہے، یہ آپ خود غور کریں کہ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں اور ہم کلوا کیا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دین محمدی کے نام پہ آواز پڑے گی، ان بریلوی حنفی کے نام پر آواز نہیں پڑنی۔ خدا کے لیے اپنے ذہن پہ غور کرو اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔